नाज़रीन, जैसे कि आप टेलीविजन चैनल्स की स्क्रीन से देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी पे नैब के हाथों पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप का, सेकेंडरी लीडरशिप का, थर्ड टियर लीडरशिप का जो रद्द अमल है शदीद तरीके से सामने आ रहा है। और उस रद्द अमल के मुकाबले में हुक्मरान जमात के जो लीडरान हैं, जो मिनिस्टर्स हैं पीटीआई के, वो ऐसा लगता है कि नैब को डिफेंड करने के लिए सामने आ रहे हैं। अब से चंद घंटे पहले, बहुत घंटे पहले, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया जब उन्होंने कहा कि हुकूमत को इसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है। हम लोग इस पे रिएक्ट करेंगे। पीएमएलएन और पीडीएम इस पे अपना रिएक्शन देगी और ख्वाजा आसिफ को आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं। इससे ज़्यादा धमकी आमेज तरीका हो नहीं सकता था। इसका मतलब है कि पीएमएलएन जो है वो शदीद तैश में है। बहुत से लीडरान इस पे बोल चुके हैं, पीएमएलएन के लीडरान बोल चुके हैं, एहसन इकबाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, पीटीआई के लीडर्स ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अमूमन पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे कम पोजीशन लेते हैं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पे इस तरह से तबसरा किया। ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल किए गए हैं, वो सियासी इंतकाम के पीछे ना छुपे, वो कहें कि हाँ ये ट्रेल है, ये एसेट बना, ये जराए थे, ये आमदन थी, ऐसे बना। हम कभी भी सियासी इंतकाम के कायल नहीं हैं, हम कभी भी विच हंटिंग के कायल नहीं हैं, लेकिन एहतसाब के अमल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान पीछे नहीं हट सकते। नाज़रीन, ये एक और बात है कि जहां पीएमएलएन और पीडीएम और पीटीआई के लीडरान सारा दिन इस मामले के ऊपर सख्त तैश का मुजाहरा करते रहे, शदीद रद्दअमल होता रहा, बहुत गुस्से का मुजाहरा किया गया, पोजीशंस ली गई। ख्वाजा आसिफ साहब को नैब की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में राहदारी के लिए जब प्रेजेंट किया गया रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो वो बहुत ही कूल नज़र आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही रिलैक्स थी। अखबार नबीस उससे बात करते हुए, हम सबको जो है पिछले 2-2.5 साल से कहा जा रहा है जी, जब से मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया पार्टी को तोड़ने के एफर्ट्स हैं सर, वो तो जारी और सारी हैं पिछले 2-2.5 साल से कि मियां नवाज शरीफ को कमज़ोर किया जाए। लेकिन अल्लाह का फजल है, मियां नवाज शरीफ जो है ना, उसका बयानिया और मियां नवाज शरीफ दोनों तक क्या कम्युनिकेट किया गया था आपको? नाज़रीन, मेरे साथ आज की इस नशस्त के पहले हिस्से में प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करें। उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, जो पाकिस्तान के इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान की एक मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं। आज ही के दिन में उन्होंने एक बहुत ही हार्ड हिटिंग पीस भी लिखा है, व्हाट हैज़ द पीटीआई डिलीवर्ड। आज के बाद में द न्यूज़ में उनका पीस छपा है। दोनों से मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा अली मोहम्मद खान साहब की तरफ, जो वज़ीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी अफेयर के। अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपको मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो गुस्से भरा शॉट है, जो उनका टुकड़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि नताइज होंगे इसके, वो एक बार फिर सुना देता हूँ, फिर आपसे सवाल पूछता हूँ। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है। हम लोग इस पे रिएक्ट करेंगे। पीएमएलएन और पीडीएम इस पे अपना रिएक्शन देगी और ख्वाजा आसिफ को आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं, वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये धमकी आपने रजिस्टर कर ली? आपको जवाब मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब देखें, मुल्क एक निज़ाम और एक ज़ाब्ते के तहत चलता है। अगर तो नैब के पास कोई सबूतें नहीं हैं या नैब जो है वो ज़्यादती कर रहा है और नैब बग़ैर किसी कानूनी तोजीह के पार्लिमानी लीडर पे हाथ उन्होंने डाला है ख्वाजा आसिफ के, तो मैं बावजूद इसके कि हुकूमती मेंबर हूँ और मैं काबीना का हिस्सा हूँ, मैं कंडेम करूँगा। लेकिन ये कहना मरियम बीबी का कि उनको फुल फौर छोड़ा जाए वरना नताइज ख़तरनाक होंगे, ये एक संजीदा सियासी कारकुन का बयान नहीं है। उसी तरह जिस तरह मरियम बीबी ने इनकरेज किया
یا میں ایک لفظ یوز کروں گا جس کو وکلا حضرات سمجھتے ہیں، کورس کیا اپنے 2 ممبران کو کہ آپ جا کے استعفے دیں، اگر غلطی سے بھی آپ نے لکھ دی ہے تو دیں. انہوں نے جا کے استعفے دے دیے، آپ نے دیکھ لیا کس طرح کا استعفیٰ انہوں نے آج دیا ہے، وہ مکر گئے اس سے. ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، انہوں نے عوام نے ان کو استعفے دینے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. ہاں استعفیٰ آپ دیتے ہیں ایک بہت بڑے سیاسی مقصد کے لیے، اور جب وہ وقت آتا ہے نہ وہ وقت ہے نہ کوئی مقصد ہے. تو یہاں پہ یہ کہنا کہ ان کی فل فور چھوڑا جائے، پہلے تو مجھے آپ ایک بات ڈاکٹر معید پیرزادہ بتائیے، کیا نائب حکومت کا حصہ ہے؟ کیا نائب کا کوئی جو چیئرمین ہے وہ کابینہ میں بیٹھتا ہے؟ کیا کوئی شواہد موجود ہیں کہ عمران خان صاحب رات کو چھپ چھپ کے نائب کے چیئرمین سے خدا نخواستہ وہ یا ہمارے انٹیریئر منسٹر باتیں کرتے ہیں؟ یا کیا نائب قانونی طور پہ پابند ہے ہم سے ڈائریکشن لینے کی؟ دوسری چیز، جب کبھی انسان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوئی، ہمارے بھی لیڈر عمران خان صاحب کو جو ہے یہ کھینچ کے لے کے گئے. علی محمد خان صاحب، یہ صحیح ہے کہ نیب حکومت کے ماتحت نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ نیب کے چیئرمین کابینہ کے اندر اجلاس میں شامل نہیں ہوتے، یہ صحیح ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عمران خان نیب کے چیئرمین سے رات کی تاریکی میں ملتے ہیں. لیکن جو چیز کے شواہد نظر آتے ہیں کہ جب بھی نیب کسی کو گرفتار کرتی ہے، کوئی فیصلہ کرتی ہے، ایک سے زیادہ پی ٹی آئی کا منسٹر جو ہے وہ اس حوالے سے پوزیشن لیتا ہے، نیب کے ایکشنز کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس پہ تنقید کو برداشت کرتا ہے. آج بھی آپ کے منسٹرز نے خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے اوپر باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی، جس پہ پاکستان کے سابق لاء منسٹر جناب بابر اعوان صاحب بھی شامل تھے، پاکستان کے فورن منسٹر جناب بھی موجود تھے، اور بھی جو ہے انفارمیشن منسٹر بھی موجود تھے. وہاں بڑی بھپتیاں کسی گئیں، بہت مذاق اڑایا گیا خواجہ آصف صاحب کا، بڑی ایکسپلینیشن دی گئی، نیب کے ایکشنز کو ڈیفینڈ کیا گیا. تو اس کی موجودگی میں آپ کا یہ کہنا کہ نیب ہمارے ماتحت نہیں ہے، ہم نیب کے ایکشنز کے لیے ریسپانسبل نہیں ہے، وہ تھوڑا سا آپ کا آرگومنٹ کمزور ہو جاتا ہے سر. دیکھیں، جس وقت یہ خواجہ صاحب کو گرفتار کیا گیا، تقریباً اسی دوران میرا کل لائیو پروگرام چل رہا تھا، اور وہاں زبیر عمر صاحب تھے، محمد زبیر صاحب، جو شاید ان کے ساتھ ہی تھے اس میٹنگ میں، احسن اقبال صاحب کے ہاں جو میٹنگ کوئی ہو رہی تھی. میرے سے جب حامد میر صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا میں کوئی نیب کا ترجمان نہیں، نیب جانے خواجہ آصف جانے. ہاں ہم اپنے حصے کا جواب دیں گے، اگر نون لیگ یا اپوزیشن کے لوگ حکومت کو اس کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں تو اپنے حصے کا جواب ہم ضرور دیں گے. اور وہ یہی ہے کہ آپ جب ایک بلیم حکومت پہ ڈالتے ہیں، دیکھیں ہم تینوں اس وقت ادھر پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دونوں ڈاکٹر ہیں، میں تو آپ کی طرح پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن تھوڑی سی وکالت، تھوڑی سی انجینئرنگ میں نے بھی کر رکھی ہے. ہم پروفیشنل لوگ ہیں جی، اور یہ ملک ایک پروفیشنل آدمی نے بنایا تھا جس کا نام تھا محمد علی جناح. اس نے جذباتی ہو کے نہیں بنایا تھا، ایک بڑے ٹھنڈے دماغ سے یہ ملک بنا ہے. اب یہاں پہ جو بات ہے ڈاکٹر معید پیرزادہ، وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا درخشندہ نام ہے، سب سے بڑا جو ہے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ہمیشہ جب انصاف کی بات ہوتی ہے اور اسٹیٹس مین شپ کی بات ہوتی ہے تو ان کا ذکر لازمن چڑھتا ہے. ان سے بھی سوال ہوا تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا رضی اللہ عنہ کو کہ عبداللہ بن عمر آپ جواب دیں. 2 چادروں کا سوال تھا، سب کو ایک ملی تھی، ان کو 2. انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کو دی. پھر وہ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، لیٹ سپوز خواجہ صاحب بے گناہ ہیں، ٹھیک ہے جی، ہر انوسنٹ کو جو ہے، ہر اکیوز کو ایک مارجن آف ایرر دیا جاتا ہے کہ بے گناہ ہے. تو ان کے پاس بڑا آسان طریقہ ہے، ساری رسیدیں لے آئے، یہ ایک رسید ہے جناب، یہ دوسری رسید ہے، اور منہ پہ مارے نیب کے. اس کے بعد سے وہ منہ بند ہوگا نیب کا کہ وہ بہت سے مجرموں پہ بھی شرم سے ہاتھ نہیں ڈال سکے گی. اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. if you are innocent, why you are afraid of and what are you afraid of؟ میرے ساتھ رکیے، ٹھیک ہے، بڑا بھرپور موقف آپ کا آ گیا ناظرین، بہت بھرپور موقف آپ کا آ گیا. علی محمد خان وزیر مملکت ہے، میرے ساتھ رہیے علی محمد خان صاحب. ناظرین، یہی چیز جو ہے، میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف آتا ہوں. اب سے 3 گھنٹے پہلے جب وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی، وہاں اعظم پاکستان کے ایڈوائزر جناب بابر اعوان صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے خواجہ آصف صاحب پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے ایک اس طرح سے یہ سوال جو ہے وہ اٹھایا خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری پہ رسپونڈ کرتے ہوئے. سن لیتے. منو بھائی نے انہی کے لیے کہا تھا، لیونگ بیونڈ مینز والوں کے لیے، کہ 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 5 نوکر 20 کنیزاں کتھوں آئیں. 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 5 نوکر 20 کنیزاں کتھوں آئیں. کتھے لگیاں اے ٹکسالاں کامیں لیزاں کتھوں آئیں. جی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، اسی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر بابر اعوان کا یہ کہنا تھا کہ خواجہ آصف پہ یا پی ایم ایل این کے لیڈران پہ جب الزامات لگتے ہیں نیب کی طرف سے تو وہ غصے کا شکار ہوتے ہیں، بھرم ہوتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن جب پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر یہ پٹیشن کی تھی
پی ایم ایل این کی طرف سے یہ پٹیشن آئی تھی اس وقت، تو انہوں نے ایک ایک چیز کا عدالت میں جا کے جواب دیا تھا، پی ایم ایل این کو وہی کرنا چاہیے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے پہلے تو علی بھائی کی یہ بات سے ہم شروع کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ حکومت کی ایما پہ یا حکومت کی انسٹرکشنز پہ نہیں چلتا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں بھوت پریوں کی کہانی میں بلیو کرتا تھا، میں نے چیلنج کیا، لیکن اب نہیں کرتے، اور اب مطلب میں کسی کو جی نہیں، وہ آپ نے بالکل کیا، میں نے آپ کے بہاف پہ میں نے بات کرنا کو چیلنج کیا اس میں۔ جی 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 میں بالکل، آپ نے بالکل کیا، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ اب یہ تو یہ بات ہے نا، یہ سر یہ بھوت پریوں والی کہانی ہے، یہ پی ٹی آئی کے وزراؤں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ میاں صاحب اور شہباز صاحب کو پکڑ لیا، ان کے ایک ایک بچے کو پکڑ لیا، ہمارے فرنٹ لائن کے 2 لیڈر پکڑ چکے تھے، حسن اقبال اور شہباز عباسی صاحب، اس کے بعد اب خواجہ آصف کی باری تھی، وہ استاد رفیق پکڑ لیا، رانا ثنا کی گاڑی سے انہوں نے چرس نکالی ہے یا ہیروئن نکالی، مطلب ہرس نکالی، پتہ نہیں کیا، مجھ کو بھی چنے لے لیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں اگر سچ مچ یہ کرپشن کے پیچھے ہوتے اور اگر یہ منی ٹریڈوں کی بات کرتے تو یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے ابھی زمان پارک میں گھر بنایا، اس کے پیسے کس نے دیے، یہ بتا دیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ، محیط پیرزادہ صاحب یہ علل اعلان کہتے تھے پی ٹی آئی کے کہ 27 ارب میں جو لاہور میں بی آر ٹی بنی ہے اس میں چوری ہوئی ہے، اگر اس میں چوری ہوئی ہے تو 105 ارب میں جو پشاور میں بنی ہے، دماغ تو کہتا ہے نا، منطق تو یہ کہتی ہے نا کہ 27 ارب میں چوری ہوئی ہے اور سیم لینتھ کی ہے اور 105 ارب میں بنی ہے تو اس میں کچھ زیادہ ہی خود بُرد ہوئی ہوگی، مطلب 4 گنا مہنگی بنی ہے۔ تو اس کا تو جواب دیں۔ اس پہ آپ نے نیب کے اوپر قدغن لگا لیے کہ وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کہتے ہیں کہ آدھے پیڑ غائب ہیں بلین ٹری سنانی میں اس میں اربوں روپے لگے تھے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنی تو نرسری کے اندر سیمپلنگ نہیں تھی جتنی انہوں نے لگائی ہے، اتنے تو گھنٹے نہیں تھے جتنے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گھنٹے اس پہ صرف کر دیے، تو اس کے کوئی جواب دیتا ہے؟ اس کا کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ 400 ارب روپے کا چینی میں ڈاکہ پڑا، کسی نے آج تک کوئی ایک بندہ اریسٹ نہیں ہوا، جو اس وقت 2-3 کمپنیوں کے پاس اسٹاک پڑے ہوئے تھے چینی کے، جب یہ انہوں نے زبردستی ریبیٹ دی ہے، سبسڈی دی، اس میں سے ایک جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی تھی اور ایک خسرو بختیار صاحب کی کمپنی تھی، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ ویٹ کے اوپر پنجاب حکومت کی کنائمنٹ سے سبسڈی اسمگلی ہوئی ہے، ویٹ اتنی اسمگل ہو نہیں سکتی۔ ویٹ آپ نے 8 لاکھ ٹن جو ہے وہ اینیمل فیڈ میں دے دیا، یہاں پر گندم کی شارٹیج ہے، مطلب آپ کیا بچہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو؟ آپ اتنی کرپشن کر رہے ہیں کہ آپ نے مطلب آگے پیچھے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، اور یہی میں نے آج سوال بھی پوچھا ہے، اور آپ ہم کو پکڑ لیں یار۔ عمران خان صاحب خوش ہوتے ہیں مسلم لیگ کے ہر لیڈر کو پکڑ کے کہ چلو بدنام کر دیتا ہوں ان کو، تو کر لیں، لیکن علی محمد صاحب یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ نیب نے پکڑ لیا۔ نیب کو اگر کیا خواجہ صاحب کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے؟ کیا خواجہ صاحب ہر مرتبہ نیب کے پاس نہیں جا رہے تھے؟ کیا ہمیں شہباز عباسی، احسن اقبال، ہم لوگ کے ہر مرتبہ نیب کے پاس نہیں گئے؟ کیا ضرورت تھی پکڑنے کی؟ ہمارے پاس کون سا ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو ہم نہیں دے رہے تھے؟ یا ہم ایک رول ہے، رول یہ ہے سر اریسٹ کرنے کا کہ یا آدمی کوآپریٹ نہ کر رہا ہو، یا اس کے پاس ڈاکیومنٹ ہو جو نہ دے رہا ہو، یا وہ آپ کا کیس خراب کر سکتا ہے یا ڈاکیومنٹ ڈسٹروائے کر سکتا ہے۔ ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے۔ ہر کورٹ نے یہ کہا کہ ان کو پکڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ہر آدمی ہمارا ایونچولی بیل ہو کے آتا ہے، اور منہ کے بدتمیزی کا منہ توڑ اس کے اوپر کورٹ کے فیصلے آتے ہیں، لیکن نیب پھر یہ کر رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ تو کوئی دکھا دے نا پی ٹی آئی کا بندہ پکڑ کے، نیب ایک آدمی تو پکڑ لینا کہیں، مطلب یہ سارا سہانا نہیں ہوا نا۔ محیط پیرزادہ صاحب جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کری تھی، اس لیے تو نہیں کری تھی کہ عمران خان ہینڈسم ہے، اس لیے کری تھی نا کہ عمران خان نے ایک پروگرام دیا تھا کہ کروڑ نوکریاں دی۔ عمران خان نے کہا تھا اسکولیں اچھی ہوئی ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اسکولیں اچھی ہوئی ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا ہسپتالوں میں دوائیاں فری مل رہی ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا ویلفیئر اسٹیٹ بن رہا ہے، کیا کورٹس کے اندر آسانی ہو گئی ہے، کیا تھانہ کلچر اچھا ہو گیا؟ نہیں سر سن لیجیے بات، کیا تھانہ کلچر میں بہتری ہو گئی ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے ان 2.5 سالوں میں کر کے دیا ہے اس قوم کو؟ یہ تو پہلے بتائیں ہم کو۔ آپ پکڑ لیجئے خواجہ آصف کو، پکڑ لیجئے، کوئی بات نہیں، مطلب آپ پھر سے پکڑ لیجئے دوسرے لیڈران کو، لیکن سر کچھ اس قوم کا تو خیال کریے، کچھ اس قوم کا تو خیال کریے۔ بہت سے بڑے اہم سوالات ہیں جو آپ نے اپنے کالم میں بھی، یہ بہت اچھے سوال ہے، جو بہت ہی اہم سوالات ہیں، میں علی محمد خان صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ آج آپ کے کالم جو ہے واٹ ہیز دا پی ٹی آئی ڈیلیورڈ، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، آپ نے وہاں پر بھی یہ ریز کیے نیوز میں آج کے کالم میں۔ صرف ایک چیز پہ مجھے تھوڑا سا تعجب، آپ کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ کی زمین کے پیسے کہاں سے آئے؟ مجھے اس کا ادراک نہیں ہے کہ اس میں کوئی ابہام ہے، بیکاز وہ مسئلہ سارا ڈسکس ہو چکا ہے عدالت عظمیٰ کے سامنے، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ عمران خان وہ اتنی تو کاسٹ آف کنسٹرکشن اس کی ہے نہیں ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے۔ اس پہ بھی یعنی آپ کو ابہام ہے، اس پہ آپ کو شک ہے کہ بنی گالہ کی جو کوٹھی انہوں نے بنائی 2001 یا 2 میں، بنی گالہ کہاں نہیں، کسی اور نے دی ہیں، کسی ٹھیکیدار نے دی ہیں، سے بن گئی؟
نہیں میں موہد پیرزادہ صاحب میں نے بنی گالا کا ذکر نہیں کیا. میں اگر کہہ دیا میرے منہ سے تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے زمان پارک میں خان صاحب کا جو گھر ٹوٹ کے پھر سے بنا ہے اس کے اوپر دیکھیں کچھ آپ کو پتا ہے کل پرسوں وہ ایک ویڈیو بھی آئی ہے کہ یوٹیوب میں کسی اور نے پیسے دیے. تو یہ مطلب اگر ہم منی ٹریلوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات بالکل فیئر کوسچن ہے. سوری میں سمجھا بنی گالا کا کہہ رہے ہیں. جی نہیں معذرت نہیں. جی جی بالکل آپ کا فیئر پبلک انٹرسٹ کا کوسچن ہے. میں سمجھا بنی گالا کا کہہ رہے ہیں چونکہ عدالت کا فیصلہ میں پڑھ چکا ہوں وہاں تو چیزیں بڑی کلیئر تھیں. جی علی محمد خان صاحب میرا جو سوال تھا وہ تو خیر وہی رہ گیا منی ٹریل کے حوالے سے, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنے کئی کاؤنٹر کوسچن آپ کے لیے ریز کر دیے. دیکھیں دو ایسپیکٹ ہیں ساری ڈیبیٹ کے جو ابھی تک چل رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے خواجہ آصف سے بات شروع ہوئی. خواجہ آصف صاحب پاکستان کے بڑے عہدوں پہ رہے, نامور سیاستدان ہیں پاکستان کے اور ان بڑے ووکل ہیں. ان کا بڑا پرزور موقف آتا ہے ہر ایشو پہ اور پارلیمنٹ میں آتے ہیں, ہر چیز پہ وہ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں. تو جب اتنا ایک اسٹیبلشڈ پولیٹیشین ہو تو 10 لاکھ 15 لاکھ کی بات نہیں ہے. وہ آپ کو ظاہر ہے اوور دا پیسج آف 25-30 odd years since he is in politics, with all due respect 10-15 لاکھ کا حساب 25-30 سال میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے. آپ ایک چیز کا حساب نہیں رکھ سکتے کہ آپ نے گاڑی جب لی اس میں بقایا کتنا زمین کا یا یہ وہ چیزیں, لیکن بڑی بڑی چیزیں آپ کو یاد رہتی ہیں اور وہ آپ ریکارڈ میں رکھتے ہیں. کیونکہ یہاں بات لاکھ 2 لاکھ یا کروڑ 2 کروڑ کی بھی نہیں ہے, یہ پتنی کتنے 100 کروڑ روپے کی بات چل رہی ہے. 10-15 کروڑ کی. تو آپ کے پاس ریکارڈ, جی سر وہ آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے, ہر چیز کا آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. اب یہاں پہ مفتاح بھائی نے ایک بات کی جناب عمران خان صاحب کے بارے میں. دیکھیے میں نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے سیاسی اختلاف رکھتے ہوئے میرے سے زیادہ نون لیگ کے خلاف پچھلے 8 سال میں کوئی نہیں بولا. لوگ آتے رہے جاتے رہے, میں کنٹینیوسلی 2013 سے آج تک بولا ہوں, لیکن میں نے کبھی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی. لیکن جب بات کی دلیل اصول کے ساتھ کی ہے اور یہ بات کی ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی تھی پاناما پیپرز کے حوالے سے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع, he said this, اور اس بات سے پھر سپریم کورٹ میں بھی میں موجود تھا کیونکہ میں خان صاحب کے ساتھ ڈیلی جاتا تھا. تو سپریم کورٹ میں میاں صاحب کے وکیل جو ہیں وہ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا. اور پھر وہیں جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی وہ بات سامنے آئی جس کی وجہ سے ان کا وہ پورا کیس بیٹھ گیا 2 باتوں سے. جب انہوں نے کہا کہ میری پاکستان سے باہر تو کیا اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, وہ چیز غلط ثابت ہوئی. اور پھر قطری خط آیا, قطری خط سے بھی پیچھے ہٹ گئے. یہاں ڈاکٹر صاحب اب ایک بات ہے, میاں صاحب پہ تو سوال اس لیے بنتا تھا کہ میں 4تھی جماعت میں شاید پڑھتا تھا جب میاں صاحب جو ہیں منسٹر بنے فائنانس کے. مفتاح صاحب میرے سے شاید تھوڑا 1-2 سال چھوٹے عمر میں, لیکن بہرحال ایک ہی ایج گروپ ہے. اب حکومتی عہدے پہ بیٹھ کے آپ سے سوال ہوتا ہے. بریک مجھے لینی ہے یہاں پہ. جی یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے, ٹھیک حکومتی عہدے آپ کی بات فیئر ہے. جی سر میں بات پوری کر لوں یا بریک کے بعد کر لوں؟ کوئکلی ڈاکٹر میں جی پلیز آپ بات مکمل کر لیں, مجھے بریک لینی ہے. شکریہ. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر موہید پیرزادہ سے میں سوال تب کروں گا جب وہ حکومتی عہدے پہ بیٹھا ہو. ابھی آپ ایک چینل میں ہیں, آپ کمائیں جتنا کما سکتے ہیں, حکومتی خرچے پہ آپ نہیں کریں. ہاں کوئی بلیک میلنگ کا شکار ہوں گے یا کرائیں گے پھر آپ سے حکومتی کوئی ادارہ سوال کرے گا. لیکن جب آپ آ جاتے ہیں پیمبرا کی کسی سیٹ پہ یا آپ پی ٹی وی کو ہیڈ کریں گے ڈاکٹر پیرزادہ صاحب, جب بھی کبھی اللہ آپ کو عزت دے گا, پہلی آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, تو پھر آپ سے سوال ہوگا کیونکہ آپ نیشنل ایکسچیکر سے پیسے ڈرا کریں گے. اب یہاں جو نقطہ میں ڈرا کر رہا ہوں وہ یہ کہ عمران خان صاحب سے جب 8-9 مہینے سپریم کورٹ نے سوال کیا تب تک عمران خان صاحب کبھی بھی پبلک آفس ہولڈر ایگزیکٹو پوسٹ پہ نہیں رہے, صرف اپوزیشن کے ایم این اے رہے تھے. اس کے باوجود وہ پیسہ جو ملک سے باہر کما کے پاکستان لائے, جو پاکستان لائے, اس کا موقف آپ کا بڑا واضح ہو گیا. مجھے ایک بریک لینے دیجئے. علی محمد خان صاحب آپ کا موقف کلیئر ہو گیا, بہت موقف آپ کا کلیئر ہو گیا, مجھے ایک بریک لینے دیجئے. ناظرین اور بھی بہت سے اہم ایشو ہیں. خواجہ شیخ رشید صاحب کا آج یہ کہنا ہے کہ 16 فروری کے بعد نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیا جائے گا. اگر نواز شریف صاحب کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا تو ان کی پولیٹیکل آپشنز کیا ہوں گی, وہ برطانیہ میں قانونی طور پہ کس طرح سے کس سٹیٹس پہ رہ سکیں گے, یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کی کیا اہمیت ہے, کیا بلاول بھٹو لاہور آ رہے ہیں ایک دن کے بعد پی ڈی ایم کی میٹنگ کے لیے, یہ بھی بہت اہم سوال ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں.
नाज़रीन वेलकम बैक। मैं चलना चाहूँगा डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन उनके लिए फ्रेम कर दूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि PMLN के लीडर और पाकिस्तान के 3 दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब अक्टूबर-नवंबर 2019 में पाकिस्तान से ख़राबी सेहत की बिना पर जब उनके प्लेटलेट काउंट कम था उस वक्त वो बरतानिया तशरीफ़ ले गए थे। उसके बाद से वो वहीं पर मुकीम है। उन्हें उस वक्त ये परमिशन चंद हफ्तों के लिए दी गई थी। चंद हफ्ते ख़त्म हो गए। हुकूमत ने मसलसल ये कहा है, इस पर बहुत बहस होती है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया, कोई सर्जिकल प्रोसीजर भी नहीं करवाया और वो पाकिस्तान वापस भी नहीं आए। गुज़श्ता चंद हफ्तों से हुकूमत पाकिस्तान और उसके अहलकार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समेत मुसलसल ये कह रहे हैं कि वो बरतानिया की हुकूमत से इस इशू को उठा रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म जनाब बोरिस जॉनसन से भी इस मसले पर बात हो सकती है। बताया जाता है कि बरतानिया की जो इंटीरियर सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल, उनके साथ भी पाकिस्तानी हुकाम जो हैं वो इन टच हैं, उन पर जोर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस भेज देना चाहिए। अब आज इंटीरियर मिनिस्टर जनाब शेख रशीद साहब ने, जो कि इंटीरियर का महकमा पासपोर्ट के मामलों को कंट्रोल करता है, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट 16 फरवरी से कैंसिल कर दिया जाएगा। दरअसल शेख रशीद साहब अपने मखसूस अंदाज में लफ्ज़ कैंसलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मकसद यह है कि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट शायद 16 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान उसे एक्सटेंड नहीं करेगी, चूँकि नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने एब्सकॉन्डर करार दे दिया है और इसरार किया जा रहा है कि वो वापस आएँ। सन 2000 में भी जब नवाज शरीफ साहब सऊदी अरबिया में एग्जाइल पर तशरीफ ले गए थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे थे, फिर उन्हें मुशर्रफ हुकूमत ने पाकिस्तानी पासपोर्ट को एक्सटेंड करके रिन्यू करके दिया था, जिस पे उन्होंने ट्रैवल किया और वहाँ सऊदी अरब से वो बरतानिया में 2005 और 6 के इख्तिताम में सऊदी अरब से बरतानिया पहुँचे थे। अब इस वक्त जब उनका पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान एक्सटेंड नहीं करती है और इस्तदा करती है कि उनको वापस भेजा जाए, तो क्या नवाज शरीफ साहब बरतानिया में पॉलिटिकल असाइलम लेंगे, ह्यूमन राइट ग्राउंड्स पे लेंगे या वहाँ से किसी और मुल्क में चले जाएंगे? ये एक अहम सियासी सवाल है। इसका जवाब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमें एक्सप्लेन कर सकें। जी डॉक्टर साहब। जी मोहित भाई, एक तो जस्ट इतनी सी बात करूं कि मैं जो जमान पार्क का खान साहब के घर की बात कर रहा था, वो आजकल में कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो इमरान खान साहब वजीर आजम थे, वैसे भी 7 साल थे, तो KP की हुकूमत तो उनके मातहत ही है। तो ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, इसका अभी हम जवाब लेते हैं अली मोहम्मद खान साहब से, लेकिन ये बिल्कुल सही है आपका, अभी पूछते हैं। अच्छा, अब अभी मैं रेस करता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन ये जो है कि पासपोर्ट का क्या होगा? पासपोर्ट पे देखें, हुकूमत अगर रिन्यू नहीं करती तो वो उसका सवाब दी जाए, उसको हम फोर्स नहीं कर सकते। आई गेस कोर्ट में जा सकते हैं मियाँ साहब, और अगर ये ऐसी कोई बात करेंगे वो बोरिस जॉनसन से या प्रीति पटेल साहिबा, जो वो मेरे ख्याल से उनकी होम मिनिस्टर हैं, उनसे कोई अगर ये गवर्नमेंट वो करेगी और वहाँ पे बात होगी, तो ये करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि फिर वो बात करेंगे कि देखो यार, देखें वो जो है वो अरशद मलिक साहब, जज साहब, जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी एक फॉरेंसिक पास करी हुई एक टेप है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे ब्लैकमेल करा गया था, मुझे मूवीज दिखाई गई थी, बड़ी सारी फिर बातें खुलेंगी। ये मेरे ख्याल से हमारी अपनी इस किस्म की बातें जो हैं, डॉक्टर साहब, वो तो उस पे कोई कोर्ट जजमेंट नहीं है ना, अदालतें उनको एब्सकॉन्डर, हाई कोर्ट के लेवल में एब्सकॉन्डर करार दे चुकी हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब, जो कानूनी मसला यहाँ पे है कि अदालतें बार-बार कह चुकी हैं, नोटिस लगाए जा चुके हैं, हाई कमीशन से सर्व किए जा चुके हैं, इन सर्कमस्टेंसेस में मेरा ये क्वेश्चन है कि लीगली नवाज शरीफ साहब बरतानिया में कैसे अपने स्टे को एक्सटेंड कर पाएंगे अगर उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं होगा, हुकूमत एक्सटेंड नहीं करती? बरतानिया की हुकूमत के लिए भी अजीब सा लीगल चैलेंज खड़ा हो जाएगा, वो भी क्या करेंगे उसमें? अभी देखें, नहीं, देखें, पासपोर्ट अगर किसी का एक्सपायर हो जाए और अगर उसका वीजा एक्सपायर नहीं हो, तो जहां तक मेरा ख्याल है, मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूं, तो वो रह सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन मेरा कभी इस किस्म का वो हुआ नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, आई डोंट रियली नो, तो मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि ये जो मियाँ साहब का कन्विक्शन हुआ था, ये देखें, एक जज बशीर ने किया था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके परखचे उड़ा दिए थे उस कन्विक्शन के, कि एकदम बेसलेस पर कन्विक्शन था। दूसरा जो कन्विक्शन था वो अरशद मलिक साहब ने करा था, और उसके बाद आप ये देखिए कि कितनी मायूब बात है कि एक जज की टेप आ गई है कि हाँ, मुझे ब्लैकमेल करा गया था, लेकिन हमने उस जज को डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन जजमेंट अभी तक खड़ा है। तो वो ज़रा सी अजीब बातें हैं। तो ये बातें शायद ना, मेरे ख्याल से हुकूमत जो है इन दी एंड ये बात समझती है कि ये बातें जो है ये बाहर मुल्कों में नहीं चलती, ये यहाँ पर तो हुकूमत के तर्जुमान आके बहुत सारी बातें कर देते हैं और बहुत सारे लोग मान जाते हैं, मगर बाहर जाके ये बात करोगे कि इस किस्म से हमने एक प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्ट कर दिया, तो लोग हंसेंगे कि यार क्या बातें कर रहे हो। वही बात है ना कि भाई नैब जो है वो हुकूमत से इंडिपेंडेंट है, ये आप कह तो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हम सुनते हैं कि नवाज शरीफ साहब वहां से सऊदी अरब तशरीफ ले जाएंगे, बरतानिया में चूंकि कानूनी अपनी हैसियत को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी कन्विक्शन भी हुई है अदालत के केस में, उनको एब्सकॉन्डर भी करार दे दिया है हाई कोर्ट्स ने, तो उनका वहां पे लीगल स्टे बरतानिया की हुकूमत के लिए एक्सटेंड करना मुश्किल हो जाएगा कानूनी एतबार से। तो क्या वो वहां से सऊदी अरब तशरीफ ले जाएंगे? मेरे ख्याल से वो बरतानिया में रहेंगे और जब ट्रैवल कर सकेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आएंगे।
اور دیکھیں پچھلی مرتبہ ان کو سزا بھی ہوئی تھی تو اس کے بعد وہ اپنی بچی کو لے کر اپنی بیگم کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئے تھے. یہ ویسے ان لیڈروں میں سے نہیں ہیں جو پولیس کی اگر آ رہی ہو تو دیوار پھلانگ کے بھاگ جائیں. یہ تو ہم سامنا کرنے والوں میں سے ہیں. تو جیسے شاہد عباسی صاحب بھی گئے ہوئے ہیں اپنی بہنوئی کی بڑے علیل ہیں, اللہ ان کو صحت دے, ان سے بھی مل کے وہ بھی 8-10 دنوں میں واپس آ جائیں گے. مطلب مسلم لیگ والے انشاءاللہ تعالیٰ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم ڈرنے والوں میں سے اللہ نے چاہا تو بالکل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو, کیونکہ ہم حق پہ ہیں اور ایمان پہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس چیز کا حوصلہ دیا ہے. اور یہ ہم نے ایسی حرکتیں نہیں کری ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب برطانیہ میں ہی رہیں گے, برطانیہ سے سعودی عرب نہیں جائیں گے. برطانیہ میں اگر ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو بھی جائے گا تو اگر ان کے ویزے کا سٹیٹس ہے تو وہ وہاں پہ رہیں گے, گو کہ ہر پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ویزا دینے سے پہلے کہ ویزا آپ کو تبھی ملے گا جب آپ کا پاسپورٹ کی 6 ماہ کی مدت جو ہے باقی رہتی ہے. یہ ایک قانونی مسئلہ ہے. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کا تو موقف ہمارے سامنے آئے گا. علی محمد خان صاحب, جو سوال مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت ہی چبھتا ہوا آپ کے لیے ریز کیا ہے کہ زمان پاک کا جو ٹوٹا ہوا گھر یہ رینوویٹ ہوا ہے, دوبارہ بنایا ہے, وہ اس وقت دوبارہ کسی نے بنا کے دیا ہے. مجھے اس کے فیکٹس کا نہیں پتا, لیکن ڈاکٹر مفتاح اسماعیل بہت ہی وثوق سے یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر تھے جبکہ گھر کسی نے ان کو دوبارہ سے ریسٹرکچر رینوویٹ کر کے دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میں پوچھ نہیں, یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہاں سے پیسے آئے یہ بتا دیجئے. دونوں باتوں پہ میں اپنی جو ہے رائے دوں گا. پہلے خان صاحب کے گھر کے حوالے سے, اور اس کے بعد میاں صاحب کا اوور اسٹے ہے اور اس پہ جو شیخ رشید صاحب نے گفتگو کی ہے. خان صاحب کے بیسیکلی ہی لیوز ان اسلام آباد اس وقت, اور وہ جو اسلام آباد والا گھر ہے سپریم کورٹ میں کافی تفصیل سے ساری منی ٹریل دی گئی اور وہ کلیئر ہوا. دوسرا جو زمان پارک ہے, دیٹ از دا پلیس ویئر ہی بیسکلی گریو اپ, جو ان کا ایک فیملی ہوم ہے. مجھے ایک بار وہاں جانے کا اتفاق ہوا جب خان صاحب گرے تھے اور بہت شدید تکلیف میں تھے 13 کے الیکشن کے بعد, تو وہاں مجھے جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا. جہاں تک میری معلومات ہیں تو وہ ان کا فیملی ہوم ہے جس میں ان کی سسٹرز بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر ہولڈرز ہیں. اس کا بھرپور جواب جو ہے وہ شاید دے بھی چکے ہیں, لیکن وہ گھر شاید عمران خان صاحب وہاں رہتے اب نہیں ہیں, وہ ان کی سسٹر جو ہے وہ کرتی ہیں. انہوں نے اگر اس کو بنایا ہے تو خان صاحب اس میں رسپانسبل نہیں ہیں, وہی اپنا جواب دیں گی. لیکن اگر مفتاح صاحب زیادہ کوئری کر رہے ہیں تو میرے خیال میں پراپر اس کا جواب جو ہے جو دیا ہے خان صاحب کے ترجمان نے, جو ان کے لیگل افیئرز دیکھتے ہیں, وہ ان کو دے دیا جائے گا, پرووائڈ کر دیا جائے گا. اس کی اور بھی ایکسپلینیشن کو چاہیے وہ دے دیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب واحد آدمی ہیں جنہوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے جو پچھلے 5 سال تھے نہ کوئی, چونکہ سارا ہم کے پی کے میں سارا دیکھتے تھے, نہ کوئی اپنا کوئی کلاس 4 لگایا, نہ کوئی ان کو ٹھیکیداری کا کوئی سسٹم ہے, نہ کوئی ان کی پراپرٹی بنائی, نہ کوئی ان کے خاندان یا رشتہ دار جو ہیں وہاں پہ انہوں نے کوئی کانٹریکٹس لیے, کوئی اقتدار سے کوئی فائدہ لینے کی کوشش نہیں کی. لیکن میں سمجھتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب نے اگر سوال اٹھایا ہے جس کا ان کو پورا حق ہے, اس کا جواب آلریڈی دیا بھی گیا ہے, دوبارہ بھی دیا جائے گا. اور ہم اس طرح کے سوال کرنے پہ نہ ناراض ہوتے ہیں بلکہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال کریں, تاکہ آپ سے جب ماضی کے حوالے سے آپ سے جب سوال ہو تو آپ جواب دے سکیں. اب جہاں تک شیخ رشید صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں 2 امیگریشن لاز میں نے کبھی زیادہ ڈیل نہیں کیے جب میں پریکٹس کرتا تھا, لیکن جو میری ناقص رائے ہے ڈاکٹر پیرزادہ صاحب, میرے خیال میں اگر ان کا جب یہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور وہ اوور اسٹے کرتے ہیں تو پھر 2 باتیں اس میں آئیں گی. ایدر ہی ول ہیو ٹو بی ڈیپورٹڈ بائی دی UK گورنمنٹ, ان کو یا تو ڈیپورٹ کیا جائے گا جس طرح کسی بھی انلیگل امیگرینٹ کا ہوتا ہے, یا وہاں پہ ان کو ہی ول ہیو ٹو ٹیک پولیٹیکل ازائلم, یا ازائلم لیں گے یا پھر ڈیپورٹ ہونا ان کو پڑے گا. کیونکہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر آپ وہاں اوور اسٹے نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ لیکن اسائلم کیسے لیں گے, بیکاز وہ تو کنوکٹڈ ہیں, ایک عدالت سے کنوکٹڈ شخص جو علاج کے لیے آیا ہے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں, اس کو برطانیہ کی حکومت کے لیے اسائلم دینا خاصا بڑا ٹیکنیکل اور لیگل ایشو بن جائے گا. ڈاکٹر پیرزادہ صاحب یہی تو مسئلہ ہے, کیونکہ اگر وہ پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں تو ان کی سیاسی موت ہے, اور اگر پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کو اپنی معاشی موت نظر آتی ہے, کیونکہ ان کی ساری معیشت تو بدقسمتی سے اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. جہاں تک مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ بڑا سامنا کرتے ہیں اور بڑا جو ہے یہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے, تو ان کی دوڑ ہم سب نے دیکھی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں کہ سارے بکسے ان سے آگے تھے اور یہ بکسوں کے پیچھے تھے, اور ان کے اپنے کارکنوں کو نہیں پتا تھا, اور ساری ادھر پارٹی جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے کر کے تو یہ ڈیپورٹیشن پہ چلے گئے. ہمیں پتہ ہے پھر کتنے یہ لوگ بہادر ہیں, لیکن اس پہ بات نہیں کرتے. یہ بھی ہماری گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ ایک شخص پاکستان کا وزیر اعظم تھا, وزیر اعظم ہوتے ہوئے جب امریکہ جا رہا تھا, وزیر اعظم ہوتے ہوئے جب امریکہ جا رہا تھا, اور ذاتی حیثیت میں اس کی بیلٹ تک اتروائی گئی. یہ تو انہوں نے پاکستان کی عزت دلائی ہے.
انکار کریں آج مفتاح اسماعیل صاحب یہاں پہ بیٹھ کے کیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے شاہد خاقان عباسی صاحب کے زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا پرائیویٹ ٹرپ تھا، لیکن میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ امام خان صاحب وہ اس وقت ایز اے پرائم منسٹر ٹریول نہیں کر رہے تھے، جب آپ پرائم منسٹر وہ ان کا پرائیویٹ ٹرپ تھا، وہ پرائیویٹ نوعیت کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے پاکستان کا ٹیگ تھا، آپ پرائم منسٹر تھے، آپ کا پرائیویٹ وزٹ تھا، لیکن آپ پرائم منسٹر تھے، آپ ان کے منہ پہ تھوکتے، ان کو کہتے کہ میں اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم۔ اچھا میرے ساتھ رہیے چند منٹ رہتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ آپ نے بہت اچھا کہا کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، خوشی اس چیز کی ہے کہ آپ نے یہ ایگری کیا کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے لیکچرز دیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے علی محمد خان صاحب نے اسی سے ایگری کیا کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے، جو پاکستان کے ایکس فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے پبلک انٹرسٹ میں جو سوال اٹھایا کہ زمان پاک کا گھر جو عمران خان صاحب کا ہے، کہ واقعی اس کی ریپیئر عمران خان صاحب نے کرائی ہے، کہ اس کی پوزیشن اور لیگل کنٹرول عمران خان صاحب کے پاس ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا سوال بنتا ہے اور اس کا جواب ہم توقع کرتے ہیں کہ ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ شاید وہ وہاں نہیں رہتے اور ان کی فیملی، ان کی ہمشیرہ، ان کی فیملیز وہاں پہ رہتی ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی شاید رینوویشن یا ریکنسٹرکشن اس کی کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تسلی بخش اور انفارمیٹو جواب جو ہے وہ بہت جلد ہمارے سامنے آ جائے گا، جس سے شفافیت میں اور ٹرانسپیرنسی میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ایک اور چیز کی طرف ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ احسن اقبال صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو اس وقت عمران خان صاحب کو انہوں نے ہٹلر سے تشبیہ دے دی ہے۔ ٹھیک ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ اور خراب رہتے ہیں، لیکن کہاں ہٹلر کہاں عمران خان، ذرا یہ ٹکڑا ہم سن لیتے ہیں۔ عمران نیازی پاکستان میں ہٹلر کے طرز کی ون پارٹی سٹیٹ بنانا چاہتا ہے، اور جس طرح ہٹلر نے جرمنی کی فوج اور جرمنی کی پولیس سے اپنا سیاسی ایجنڈا پورا کرایا تھا، اس کی بھی خواہش ہے کہ یہ پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو پولیٹیسائز کرے۔ اسی لیے اپوز کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جمہوری آئینی بنیادوں کو ڈھا رہا ہے۔ جی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، ایک ہم سوبر ڈسکشن کر رہے ہیں، اور جناب احسن اقبال صاحب پاکستان کے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ رہ چکے ہیں، پاکستان کے انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں، پڑھاتے ہیں وارٹن جیسے اسکول سے، انہوں نے MBA کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تشبیہ جو انہوں نے دی ہے ایڈولف ہٹلر کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کو، اس کی کوئی بیسس بنتی ہے؟ یہ کوئی فیئر کمپیریزن ہے؟ یہ کوئی کمپیریزن بن بھی سکتا ہے؟ موجد بھائی، میں خان صاحب بھی اکثر نازیز کے لوگوں کو تانا دے دیتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ نازیز نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا، گیس چیمبرز میں ڈالا تھا، اور ورس بروٹیلٹی تھی پچھلے صدی کی، اور ہم کو ہٹلر اور نازیز کی اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے ہماری آج کل اسرائیل کی وجہ سے یہودیوں سے تھوڑا سا ایک وہ ہے، تھوڑی سی ریلیشنز اتنے اچھے نہیں ہیں اسرائیل سے، لیکن جو یہودیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جو کہ جرمنز نے کری تھی، مسلمانوں نے نہیں کری تھی، وہ اس کے بعد ہم کو ہٹلر کا نام نہیں لینا چاہیے۔ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں۔ دوسری اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو جو وہ بات کر رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کی، تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے نا، جو عمران خان صاحب جس طرح کی بات کرتے ہیں نا، وہ ایکچولی ایسے ہیں کہ وہ پروٹوکول نہیں لیتے۔ جب میں اور یہ ایک مرتبہ ساتھ لندن جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے سامنے چیف پروٹوکول کہا تھا کہ کوئی آدمی لینے نہ آئے مجھے، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ نہیں دیکھ، میں بھی فائنانس منسٹر ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی آدمی بھیج دینا ایمبیسی کی گاڑی کے ساتھ۔ میں جب امریکہ گیا تھا IMF میں اپریل میں، تو مجھے امریکہ کے TSA والا جو ہے وہ ایئرپورٹ کے گیٹ تک چھوڑ کے آیا، کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ شاید خاقان عباسی صاحب بالکل نہیں کہتے تھے، ان کو میں کہتا تھا کہ سر کہہ دیجیے وہ TSA والا آ جائے گا، اگر آپ کسی کو کہیں گے نہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں۔ بالکل، وقت میرا ختم ہو گیا، لیکن ڈاکٹر مفتاح اسماعیل میں آپ سے ایگری کروں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ابھی کسی قسم کے پروٹوکول میں بلیو نہیں کرتے۔ وہ ہمارے ٹیلی ویژن چینل میں جب تشریف لاتے ہیں، جب بھی آئے ہیں، ایز پرائم منسٹر آف پاکستان بھی آئے ہیں، وہ خود گاڑی چلا کے آتے ہیں، اس کے بعد بھی آتے رہے خود گاڑی چلا کے آتے ہیں۔ وہ ہمارے تمام سٹاف کے ساتھ انتہائی ہیوملٹی کے ساتھ ملتے ہیں، ان میں کسی قسم کے پروٹوکول کا کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے جب وہ گئے تو بالکل ہی پرائیویٹ کیپیسٹی میں وہ وہاں پر گئے، کیونکہ ان کی شخصیت جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں ایک بہت ہی منفرد قسم کی شخصیت۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک اور ایشو کی طرف ہم چلتے ہیں۔ میرے دونوں گیسٹ کا بہت شکریہ، بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی انفارمیٹیو ڈسکشن۔ لیکن بات کرتے ہیں کہ بھارت میں وہاں کے ایک ڈیفنس اینالسٹ نے، ایک آتھر نے، جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان کی تمام تر سیاست نہ صرف کہ پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی ہندوستانی افواج، بلکہ ہندوستان کی تمام سیاست جو ہے وہ پاکستان کی نفرت پہ کھیل رہی ہے۔ وہاں کے الیکشن کا اب مین جو ایشو ہے پولیٹیکل ڈائنامکس کا، وہ پاکستان نفرت کے اوپر مبنی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک۔
नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे कि वक्फे से पहले मैंने कहा कि भारत के अंदर हिंदुस्तान में वहाँ के एक मुसन्निफ ने, एक डिफेंस एनालिस्ट ने, जो कई किताबों के मुसन्निफ हैं, डॉक्टर NC अस्थाना, जो इससे पहले एक सीनियर सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है, वो रिसर्च करते हैं डिफेंस के मैटर्स के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स पे। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर ये एनालिसिस ऑफर किया है कि भारत में मसलसल वहाँ की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के मिलिट्री चीफ, जो आवाम को ये धोखा दे रहे हैं कि भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान और चीन से एक टू फ्रंट वॉर लड़ सकता है, और उस मद में अरबों रुपए का खर्चा किया जा रहा है, करोड़ों डॉलर की वेपन एक्विजिशन की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये ख्याल बचगाना है, ये एक अजीब व गरीब किस्म का रिडिकुलस आइडिया है, इसका ना सर है ना इसका पैर है, और भारत के मिलिट्री स्ट्रक्चर में किसी किस्म की ऐसी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो एक ट्रू फ्रंट वॉर लड़ सके चीन से भी और पाकिस्तान से भी बैक वक्त। और भारत के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनके टैक्स पेयर के पैसे को ज़ाया किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं उनके कुछ कमेंट्स जो उन्होंने ट्वीट किए हैं अपनी किताब के हवाले से, मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के भी सुना देता हूँ। उन्होंने ये कहा, उनका ट्वीट है कि टू अ नेशन विद ग्रेट डील ऑफ मनी टू इंपोर्ट आर्म्स, एवरी मिलिट्री प्रॉब्लम लुक्स लाइक इट हैज अ सॉल्यूशन इन द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू वेपन सिस्टम और रिप्लेसिंग एन ओल्ड वन। आई क्वेश्चन इंडियाज बर्जनिंग आर्म्स इंपोर्ट्स इन माई बुक। उनका ये कहना है कि एक ऐसी कौम जिसके पास इस वक्त कैश है, लिक्विडिटी है, पैसा है, ऐसी हुकूमत के पास, वो हर चीज़ का मसला ये समझते हैं कि हर मसले का हल जो है वो शायद खर्चा करने में है, इंपोर्ट में है, वेपन एक्विजिशन में है। हालांकि ये करना जो है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उनका ये भी कहना है कि क्लेम दैट इंडिया कैन फाइट अ टू फ्रंट वॉर एंड बीट बोथ, दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान, इज नॉट इवन अ जुवेनाइल ब्लस्टर। उन्होंने कहा कि ये एक बचगाना बात से भी ज्यादा अहमकाना बात है। इट इज अ रेकलेस translation of rhetoric into doctrine, imperiling the nation. I call the bluff of India's military bluster in a book. उनका कहना है कि ये किताब नेशनल सिक्योरिटी एंड कन्वेंशनल आर्म्स रेस में जो है उन्होंने ये साबित किया है कि हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है वो एक पाकिस्तान की दुश्मनी में और नफरत में और जंगी जुनून में पागल हो चुकी है, और हिंदुस्तान के अवाम और वहाँ की जो इकॉनमी है उसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है खर्चा करके वेपन एक्विजिशन सिस्टम है। लेकिन इतना ही नहीं है, डॉक्टर NC अस्थाना का ये भी क्लेम है जिसपे हिंदुस्तान के बहुत ही मुअम्मर मुमताज़ जो एडिटर हैं दी वायर के सिद्धार्थ भारद्वाजन, उन्होंने एक बहुत डिटेल पीस और एनालिसिस पे लिखा है, और उनका क्लेम ये है डॉक्टर NC अस्थाना का कि हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान नफरत है वो अब हिंदुस्तान की सियासत को डोमिनेट करती है। यानी हिंदुस्तान की जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है बरखलाफ पाकिस्तान के, जहाँ की इलेक्शन पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान एक फैक्टर नहीं है, यहाँ की सियासत मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर घूमती है। हिंदुस्तान की तमाम तर सियासत का BJP और RSS ने अब दारोमदार जो है वो पाकिस्तान और मुसलमान और इस्लाम दुश्मनी के ऊपर रखा है। इस पर बात करने के लिए मुझे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम। जनरल साहब, क्या आप समझते हैं कि खुद भारत के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर ये एहसास अब उजागर हो रहा है कि भारत एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस चुका है? चीन ने भारत के साथ लद्दाख के एरिया में जिस किस्म की इंटरवेंशन की है, इनकर्जन की है, उसके बाद चीन को हिंदुस्तान को एक टू फ्रंट सिनारियो जो है वो फेस्ड है, और अब हिंदुस्तान के जर्नैल और वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के मिलिट्री चीफ, उनकी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हिंदुस्तान के आवाम को और मीडिया को बेवकूफ़ बना रही है ये कह के कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और चीन दोनों से बैक वक्त लड़ सकता है, जिसे मिलिट्री डॉक्ट्राइन में टू फ्रंट वॉर कहते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था लद्दाख में जो इनकर्शन हुई उसको निकालने का, लिहाजा इन्होंने ये बिल्डअप करने के लिए ये इस तरह का किस्सा किया, और ये झूठ बोल के अपने अवाम को हमेशा धोखा देते रहे। टू फ्रंट वाला भी इन्होंने होक्स खड़ा किया है ताकि अवाम की तवज्जो हटके उधर लग जाए कि हम तैयारी में आ गए, जबकि इनके पास सोल्यूशन नहीं था उसको चाइनीज को वहां से निकालने का। तो ये शासना इसलिए छेड़ा। अब चीज ये है कि ये मोदी की जरूरत बन गई ये चीजें सारी। उसकी वजह ये है कि उसने इसको इस्तेमाल किया है अपने हिंदू वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए, और उसकी अपनी सक्सेस जो है वो सारी डिपेंडेंट, पॉलिटिकल सक्सेस जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है। और ये आपको याद होगा कि बाराक ओबामा ने भी अपनी किताब में लिखा कि अगर पॉलिटिकल सक्सेस आपने लेनी हो तो वहां पे एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है उसको फ्लोट कर दिया जाता है। उससे बढ़ के इन्होंने जो फेक किस्म के इनकाउंटर्स वगैरह की हैं, जिनमें कि ये पाकिस्तान को कहते रहे कि हमने सबक सिखाया, जैसे इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाई या बालाकोट में 350 लोग मार दिए, ये वो झूठ बोले, लेकिन उनमें साइकोलॉजिकल एक ऐसा माहौल बना दिया है कि वो लोग अब ये सुनना चाहते हैं, वो इसी ज़हन में रहते हैं कि हमें कोई ऐसी खबर सुना दी जाए। वो उसको ना चैलेंज करते हैं, ना उसको एनालाइज करते हैं, ना उसको वेरीफाई करते हैं।
نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس میں سر دھنتے رہتے ہیں، اور یہ مودی جیسا چالاک آدمی اس کو سمجھ چکا ہے کہ ان کی سائیکی ہے کیا، لہذا وہ اسی نیریٹو کو پروموٹ کر کے تو اپنا وہ مسل فلیکسنگ کر کے دکھا رہا ہے کہ جناب ہم اپ ٹو فرنٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ یہ ایک اسٹرانگ مین امیج تھا جو اس نے بلڈ کیا، جیسے وہ کہتا رہا 56 انچز چیسٹ، یہ اسٹرانگ مین امیج کو وہ بولسٹر کر رہا ہے، اسی پہ اس نے حکومت کرنی ہے۔ یہ کسی وقت بھی دھڑام زمین پہ گر سکتا ہے، کیونکہ حقیقت جو ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ اپنی کتاب میں لکھی، فیکٹ وہ ہے کہ آپ نے نفرتوں کی سیاست، اپنے نفرتوں کی ایک فصل بو دی اپنے پورے ملک میں، ایلینیٹ کر دیا آپ نے اپنی جو آپ کی مائنورٹیز ہیں ان کو، نیشن یونائٹڈ نہیں ہے، اکانومی آپ کی برباد ہو گئی ہے، جاب لیسنس آپ کے ہاں بہت بڑھ گئی ہے، کووڈ کو یہ پوری طرح ہینڈل نہیں کر۔ بہت شکریہ جلال صاحب، بہت شکریہ، میرا وقت ختم ہوا۔ ناظرین، یہ ڈسکشن آپ نے دیکھی، بہت ہی ٹیکنیکل اور پروفیشنل ڈسکشن ہے کہ کس طرح بھارت کے ڈیفنس اینالسٹ جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان چین کی جو انٹرونشن ہے لداخ کے ایریا میں، اس کے بعد سے ہندوستان ایک سکویز ہو گیا ہے اس ایریا میں ان اے ٹرو وار فرنٹ سچویشن، اور ہندوستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ لوگوں کو بتاتی ہے اور حکومت بتاتی ہے کہ ہم چین اور پاکستان سے بیک وقت مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اب ہندوستان کے ڈیفنس اینالسٹ ڈاکٹر NC استھانہ کی جو کتاب جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ انالیسس آفر کرتی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہندوستان ایک ٹو فرنٹ وار کو ہینڈل نہیں کر سکتا پاکستان اور چین کے خلاف۔ ناظرین، آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔